السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں 3 جون کو سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ یہ درخواست ہے ریزروڈ سیٹ سے متعلق، اور فل کورٹ بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ بینچ کی تشکیل پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جہانزیب عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ بتائیں کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ سبھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں، اور ان عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملٹیپل انتخابی نشانات کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی نے نہیں کروائی، اور اس کی وجہ سے انتخابی نشان جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے چھن جاتا ہے۔ تو ملٹیپل انتخابی نشانات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن جیتتے ہیں، تو پھر یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ ریزرو سیٹس کے لیے آپ کو کسی پارٹی میں جانا چاہیے جو ایک ایسی پارٹی ہو جس کو پارلیمانی پارٹی کا سٹیٹس بھی دیا جا سکے۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں ضم ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ہمیں دلچسپ چیز یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل میں جانا ہے، تو سنی اتحاد کونسل کا اپنا کوئی بھی امیدوار نہ پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے جیتا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے ریزرو سیٹس کے لیے کوئی فہرست جمع کروائی ہوتی ہے۔ بہرحال سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو جاتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں جو ہماری متناسب نمائندگی کے حساب سے ریزرو سیٹس دیں۔ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دیتی ہے کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی ممبر، ایون ان کے جو سربراہ ہیں حامد رضا صاحب، وہ بھی پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کر جیتے نہیں ہیں، آزاد حیثیت میں جی، تو اس لیے ان کو جو ہے یہ ریزرو سیٹس ان کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ سیٹس دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی جا رہی ہیں۔ اس معاملے کے اوپر ممبر پنجاب جو تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے ڈیسنٹ کیا ہے۔ یہ ضرور انہوں نے بھی ہولڈ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی، لیکن انہوں نے ڈیسنٹ اس نوٹ کے اوپر کیا کہ یہ مخصوص نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں بانٹی جا سکتی۔ تو انہوں نے یہ تجویز دی اپنے ڈیسنٹ میں کہ جب تک پارلیمنٹ کوئی قانون سازی نہیں کر لیتا، اس وقت تک ان کی حیثیت جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گی یا خالی رہیں گی۔ تو یہ فیصلہ پھر سنی اتحاد کونسل لے کے جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ بھی اس فیصلے کو ہولڈ کرتی ہے، یہی فیصلہ دیتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ یہ نشستیں نہیں لے سکتی، اور یہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹنے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اس فیصلے کے خلاف پھر سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ میں آتی ہے۔ پہلی سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ کرتا ہے۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل بشیر محمد صاحب تھے، انہوں نے آرگیومنٹس کرتے ہوئے بشیر محمد صاحب تھے، انہوں نے یہ دلائل دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس آئینی تشریح کا ہے، اور یہ کیس اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن، تو اس لیے میری استدعا ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا بینچ تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ پھر پہلی ہی سماعت پہ نہ صرف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کرتی ہے، بلکہ لارجر بینچ کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجواتا ہے، اور پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی گئی ہیں، یہ نشستیں جو امیدوار جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹے گئے ہیں، اس سے پہلے جو اقدامات ہو چکے، یعنی سینٹ الیکشن پہلے ہو چکا تھا اور صدر کا الیکشن ہو چکا تھا، ان کو پروٹیکشن دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ مستقبل میں وہ کسی بھی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اور اس فیصلے کا اطلاق اضافی نشستوں پہ جی، اس فیصلے کا اطلاق اضافی نشستوں پہ تھا، اور پھر اس معاملے پہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر کے ان جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو نشستیں بانٹی گئی تھی، ان کا نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ اچھا، یہ بعد میں اس کی تشکیل پہ بعد میں آتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے مشیر کون ہیں، ان کو کون ایسے مشورے دیتا ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے تو مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا شیڈیول کے مطابق۔
یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے ڈیبیٹس پہلے بھی میڈیا پہ ہوتی رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جانے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ جس پارٹی میں جا رہے ہیں کم از کم اس کا کوئی ایک امیدوار اس کے پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جس قانونی ٹیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیا گیا، وہ غلط انتخاب تھا، اور اس کا پھر نتیجہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو یہ نتیجہ بھگتنا پڑا، اور انتخابی نشان گھوڑا تھا سنی اتحاد کونسل کا، تو کوئی بھی امیدوار سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان کے اوپر جیت کر جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتا۔ تو اس کی وجہ سے پھر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو لاس ہوا، بلکہ اب یہ ایک کیس جو ہے اب وہ عدالتوں میں ہے، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ تشکیل دیا یہ گیا ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں ہیں، ان کو جو مشورہ دینے والے ہیں ان کی غلطیاں ہیں، لیکن پھر بھی تنقید کا نشانہ چیف جسٹس قاضی فائز کو بنایا جاتا ہے۔ اب بیٹ سمبل کیس ہی دیکھ لیں، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ نااہلی اور نالائکی جو ہے وہ تحریک انصاف کے وکلا کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک یہ بات بعد میں ضرور کی جاتی رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی جو انتخابی نشان والا کیس تھا، لیکن ہم نے وہ پوری کورٹ پروسیڈنگ کور کی۔ اس عدالتی کارروائی کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بار بار پوچھتے رہے علی ظفر صاحب سے اور ایڈوکیٹ حامد خان صاحب سے کہ آپ کا بینچ کمپوزیشن کے اوپر کوئی اگر اعتراض ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو اس کے اوپر یہ دونوں سینئر وکلاء اوپن کورٹ میں لائیو پروسیڈنگ چل رہی تھی، یہ موقف اختیار کرتے رہے کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے جو ہولڈ کیا، جو اصول طے کیا، وہ یہ کیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ اس فیصلے کو گو کہ کرٹیسائز کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چند درخواست گزار جو سپریم کورٹ میں آئے تھے کہ ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس بنیاد کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کے حق کو متاثر کیا ہے۔ یہ معاملہ ابھی بھی الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے۔ گزشتہ دنوں بھی انٹرا پارٹی الیکشن بعد میں کروائے گئے، اس کے اوپر پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، تو وہ معاملہ ایک مرتبہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہوا، لیکن پھر وہ اچانک سے ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی تک یہ ایشو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ موجود ہے۔ اچھا، یہ فل کورٹ تشکیل دیا گیا ہے، اس میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو 3 رکنی کمیٹی جس کا کل اجلاس ہوا ہے اس میں جسٹس منیب اختر نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 7 رکنی لارجر بینچ ہونا چاہیے، جبکہ دیگر 2 ممبران نے کہا ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، لارجر ہونا چاہیے تھا بینچ یا فل کورٹ ہی ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اختلاف کے حوالے سے تو میرے پاس فی الحال کوئی ایسی انفارمیشن نہیں یہ ہے۔ ذرائع بتا دیں۔ جی، آپ کے ذرائع ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن فل کورٹ میرے خیال میں اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ اس میں ہر جج کی یا پوری سپریم کورٹ کی کولیکٹیو وزڈم آئے گی، اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو کل ججز کی تعداد ہونی چاہیے وہ 17 ہے۔ 3 ججز کی ویکنسیز یا آپ کہہ لیں اسامیاں خالی ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ علیل ہیں، وہ اس وقت دستیاب نہیں ہیں، تو باقی جو 13 ججز ہیں ان 13 کی 13 ججز پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس بینچ میں مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، تو یہ بھی موجود ہیں۔ تو اس پہ اب اوپن کورٹ میں پروسیڈنگ ہوگی، تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو کیسے اس پہ پروسیڈ کرتی ہے اور کیا اصول طے کیا اور جاتا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، آئینی تشریح ہے، تو کولیکٹیو وزڈم کی جیسے آپ نے بات کی وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھیں، اور اس کا تعلق براہ راست اسمبلی میں نمبر گیم کے ساتھ ہے کیونکہ آئینی ترمیم درکار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے جسٹس منصور علی شاہ کو، کیونکہ وہ آئندہ چیف جسٹس ہیں، ان کو یہ کیس سننا چاہیے تھا اور ابھی بھی ان کو بینچ میں بیٹھا ہونا چاہیے، اور جسٹس منیب اختر کو بھی؟
بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ بینچ میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے، اور وہ 2/3 اکثریت جو اس وقت کی اتحادی حکومت ہے اس کو تبھی مل سکتی ہے جب یہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو سنی اتحاد کونسل کی نشستیں بانٹی گئی ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق کہ ایکسٹینشن سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو میرے خیال میں اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی۔ تو ناظرین 3 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی، وقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔